وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131 حصہ اول۔ سامعین کرام، آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت یا قدر و منزلت ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ بس آپ ان کی دل آزار باتوں پر صبر فرمایا کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کریں، طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر میں اور اس کے غروب سے قبل نماز عصر میں، اور رات کی ابتدائی ساعتوں میں یعنی مغرب اور عشاء میں بھی تسبیح کیا کریں، اور دن کے کناروں پر بھی نماز ظہر میں جب دن کا نصف اول ختم اور نصف ثانی شروع ہوتا ہے۔ اے حبیب مکرم، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور آپ نظر نہ کیجئے۔ تمدنہ مدہ کھینچنے کو کہتے ہیں، عینک آنکھیں، یعنی اس طرف آنکھیں نہ کیجئے، اس طرف نہ دیکھیے، الہ جس طرف ما متعنا بھی، جو ہم نے عیش دے رکھا ہے، متعنا فائدہ دے رکھا ہے، ازواجم منہم، ان میں سے قسم قسم کے لوگوں کو قسم قسم کی نعمتیں دی ہیں، کسی کو اقتدار دیا ہے، کسی کو مال و دولت کی فراوانی دی ہے، کسی کو اولاد دی ہے۔ ظاہرۃ الحیات الدنیا، یہ شان و شوکت ہے ظاہری دنیا کی، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں اس میں، برزق ربک خیر، اور آپ کا رب کا رزق جو ہے وہ خیر، وہ بہتر ہے، وابقیٰ اور دائمی ہے۔ اللہ سامعین کرام، انسان اگر راہ حق سے بھٹکتا ہے تو اس کی وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مشرکین مکہ جو سرداران قریش تھے، حضور کی بات کو ماننے میں رکاوٹیں یہ تھیں کہ ان کا جو سرداری ہے، یعنی جو سردار ہیں ان کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ اور بڑے مزے کی بات ہے کہ اسلام تو سامعین کرام غلامی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ غلامی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی خودسری نہیں چاہتا، انسان خودسری چاہتا ہے، یعنی انسان کا جو نفس ہے یہ
خود سری چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سر جھکا دو، میرے اور میرے رسول کے سامنے سر جھکا دو۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وہ وقت نہیں آیا ہے مومنوں کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے، یعنی شریعت، دین، جو دین اسلام ہے، تو اس کے سامنے جھک جائیں۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی جھکنے میں رکھی ہے، اور تکبر میں اس کی تباہی ہے اور بربادی ہے۔ تکبر جو ہے شیطان نے کیا تھا، فاستکبر، اور اپنی رائے کو ترجیح دی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ۔ یہ دیکھیں شیطانی کام جو ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں کہ شیطانی کام کیا ہیں۔ شیطانی کام جو ہے ایک تو تکبر ہے، اور تکبر کیا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، میں اعلیٰ ہوں، درجے میں اعلیٰ ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے سر نہیں جھکایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی رائے کو اہمیت دے دی، انا خیر منہ۔ تو یہ ساری باتیں شیطانی ہیں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ آج ہم اسی شیطانی تکبر میں مبتلا ہیں، اور وہی سوچ ہے، شیطانی سوچ ہے، ہماری شیطانی سوچ بن چکی ہے۔ دیکھیں دین کو ہم نے ہلکا سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نظام زندگی دیا ہے، ہم نے اس کو ہلکا سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مقصد حیات دیا ہے کہ تم نے آخرت کے لیے جینا ہے، میرے لیے جینا ہے، ہم نے اس کو ہلکا سمجھ لیا ہے۔ تو جب ہلکا آپ نے سمجھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تکبر میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار، حقیقی معنوں میں بہت کم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا گلہ بھی کیا ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں سے شکر گزار بندے جو ہیں وہ بہت کم ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما قدر اللہ حق قدر، ان لوگوں نے جیسا کہ قدر اللہ تعالیٰ کی قدر کا حق تھا، وہ حق انہوں نے ادا نہیں کیا، ما قدر اللہ، انہوں نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو ذرا دیکھ لینا چاہیے، اور اپنی راہیں صحیح متعین کرنی چاہیے۔ جن راہوں پہ ہم چل رہے ہیں نا سامعین کرام زندگی کی، وہ تکبر کی راہیں ہیں، وہ منچاہی خواہشات نفس ہیں، اور یہ سر جھکانے والی بات ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ دیکھیں ہر معاملے میں ہمارا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، دین کے ہر معاملے میں مبلغ اور داعی جو چاہے ہمیں کہتے رہیں، لیکن ہم ان کے سامنے، ان کی باتوں کے سامنے، اگرچہ وہ قرآن کی بات ہمیں پیش کر رہے ہیں، ان کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود حیات بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور اس کو حاصل زندگی بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے عملاً ہم نے انکار کیا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے، کہ اس میں آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے دین پر عمل کر کے، حضور کی اتباع کر کے انسان میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ روز قیامت رب کے دیدار کا اہل بن سکے۔ اگر ایسا نہ ہوا سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، اگر کسی نے رسول کے راستے سے مختلف راستہ اختیار کیا زندگی کا، تو وہ یقیناً تباہی اور بربادی کا شکار ہوگا۔ اور یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی آیت ہے، مَن یُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جس نے بھی مخالفت کا راستہ اختیار کر لیا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اور دوسری جگہ مختلف الفاظ ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرمائے
کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ اس نے کوئی راستہ اختیار کر لیا. یہ اس قسم کی آیت ہے، میں تھوڑا سا وہ یادداشت وہ ہے، لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یتبع سبیل غیر المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، تو جہاں وہ پھرا ہے میں اس کو پھرنے دوں گا. یہ بات بہت خطرناک بات ہے، اللہ تعالی ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے نہیں روکے گا. نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، جو جا رہا ہے میں اس کو جانے دوں گا، اور اس کا نسلہ، اس کا ٹھکانہ جو ہے، اس کا پہنچنا جو ہے وہ جہنم میں ہے، اور وہ بہت برا وساعت مسیرہ، بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. سامعین کرام، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جو آیت ہم نے پڑھی ہے بہت اہم ہے، اور اس میں مضمون یہ ہے، اس میں ہدایت ہے انسان کے لیے. دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ قریش مکہ نے کیوں انکار کر دیا. ظاہری وجوہات کی بنا، ہماری سرداری چلی جائے گی، ہم غلام بن جائیں گے، ہم اپنے اموال میں اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکیں گے، ہم تو یعنی ہماری آزادی رائے اور وہ سب کچھ ختم ہو جائے گی، ہم تو اللہ تعالیٰ کے غلام بن کے رہ جائیں گے، ہمیں یہ تو قبول نہیں ہے. ابو جہل نے کہا تھا نا کہ یا محمد انا لا نکذبک ولیکن نکذب بما جئت بہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ سچے ہیں اپنی جگہ، لیکن جو تعلیم آپ لائے ہیں اس کو ہم جھٹلاتے ہیں، اس کے ماننے میں ہماری خیر نہیں ہے، ہمارا ظاہری جو عمارت ہے سرداری کی وہ گر جائے گی، ہم غلام ہو کے جا رہے ہیں. یعنی یہ تشریح تھی اس کی. دوسری جگہ مزید مختلف الفاظ سے قالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من الارض، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کی ہدایت کی پیروی کریں آپ کے ساتھ تو ہمیں لوگ اچک لیں گے، بوٹی بوٹی ہو جائے گی. ہمارا جو وہ کیا دھرا ہے برسوں سے، ہمارا جو لوگوں پہ اعتماد ہے، جو سرداری ہے، جو ہماری عزت ہے، سب کچھ ختم، ملیا میٹ ہو جائے گی. یہ ان کا خیال تھا. آج بھی سامعین کرام کچھ مختلف صورتحال نہیں ہے. دین اللہ تعالیٰ کو اپنی مقصود واحد بنانے کے لیے لوگ اس لیے تیار نہیں ہوتے کہ ان کے جو خواب ہیں ظاہر دنیا کے، وہ سارے خواب پھر سارے خوابوں کی عمارت گرانی پڑے گی. دنیا تو ہمارا مستقبل ہی نہیں ہے، ہمارا مستقبل تو آخرت ہے. آخرت کی کامیابی کو اپنا نصب العین بنانا پڑے گا، اللہ کے لیے جینا پڑے گا. پہلے تو ہم اپنے لیے، بھئی میری عزت ہو، شہرت ہو، مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، اس کے لیے ہم کر رہے ہیں نا. لیکن یہ ہے کہ پھر مختلف صورتحال ہوتی ہے. سامعین کرام، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو ایسا ہے کہ یہ یعنی اب یہ جو ہم نے آج آیت پڑھی ہے، جو آپ نے ترجمہ سنا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو میں نے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، وہی میں بات کروں گا کہ یہ بظاہر حضور سے خطاب ہے، لیکن حضور سے ایسا کوئی امکان نہیں تھا. حضور کی شان جو ہے وہ بلند اور عرفہ ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پہ، اور داعی الحق ہے اور سردار الانبیاء ہیں، ان سے تو یہ تصور نہیں ہو سکتا. یہ یعنی جو خطاب بظاہر حضور سے ہے، یہ ان کی ذات کے لیے نہیں ہے. اصل میں تو قرآن، یہ بات نوٹ کر لیں، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن ہمارے لیے ہے. قرآن، رسول تو پیدائشی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، تو ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن یہ مسئلہ جو ہے ہمارے ساتھ پیش آتا ہے. ہم لوگوں کی چمکتے ہوئے کاروباروں کو دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ عرض کروں، یہاں ہے ازواجم منہم زہرۃ الحیات الدنیا، مختلف قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی بظاہر نعمتیں دی ہوئی ہیں. کیا بظاہر نعمتیں دی ہوئی ہیں؟ کسی کو اقتدار دیا ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے ہے،
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس کا گھی کا کارخانہ ہے، کسی کا چینی کا کارخانہ ہے، کوئی شوگر مل کا مالک ہے، کوئی ٹیکسٹائل مل کا مالک ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے لوگوں کو. کوئی جو ہے کسی بینک کا مالک ہے، بینک کے پرائیویٹ بینک ہیں ان کے مالکان ہوتے ہیں. کوئی کسی اسٹیٹ کا مالک ہے، جیسے ہمارے بحریہ ٹاؤن ہے ان کے مالک ملک ریاض ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. مختلف قسم کی چیزیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طبقاتی تقسیم کی ہوئی ہے سامعین کرام، کوئی مالدار کوئی غریب، کسی کے پاس پشتوں کا مال ہوگا، کسی کے پاس نانے جمی بھی نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس میں ہاتھ مارنے کی، ہاتھ پیر مارنے کی، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ایک طبقے سے میں دوسرے طبقے میں چلا جاؤں، اپنی کوشش سے ایسا آپ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، میں نے ان کی معیشت دنیا میں تقسیم کر دی ہے. تو ایک بات تو یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری نعمتیں دی بھی، جس کا میں نے نام لیا مختلف، کوئی چیف جسٹس ہے، کوئی میجر ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی بریگیڈیئر ہے، کوئی لیفٹیننٹ کرنل ہے، کوئی جو ہے آرمی چیف ہے، کوئی ایئر چیف ہے، کوئی نیول چیف ہے. یہ ہیں مطلب یہ عہدے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہیں. لیکن بات یہ ہے سامعین کرام، ذرا غور سے سنیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آزمائش ہے. پھر دنیا کی فراوانی جو ہے، ایک تو ہمارے ذہن میں ایک خناس بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارا مستقبل تو اسی دنیا میں ہے اور اسی مستقبل کو ہم نے اچھا بنانا ہے. یہ خناس ہے جس کو نکالنا بہت مشکل ہے. آپ کوشش کریں گے تو نکل جائے گا، کوشش نہیں کریں گے وہی دنیا کے حالات ہوں گے. آپ کا بیوی بچے شوہر اولاد مکان یہ سب کچھ ہوگا اور آپ کو فکر پڑی رہے گی اس کی کہ کل کیا ہوگا. اکثر دیکھیں نا، میں کل ہی ایک سے بات کر رہا تھا، میرا قریبی جاننے والا تھا، کہتا ہے یار میں بڑی ٹینشن میں ہوں اور میرا بلڈ پریشر ہائی ہے، کام چل نہیں رہا، دکان کی بھی ہے کام نہیں چل رہا، اخراجات بہت ہیں اور مسائل بہت ہیں اور آمدن نہیں ہو رہی، اور میں تو بڑا ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں، کیا کروں. بچے جو ہیں میرے آلریڈی وہ ہیں، بچے بھی احساس کمتری میں مبتلا ہیں. دوسرے میرے بھائی کے گھر جاتے ہیں تو وہاں ان کا کام اچھا ہے اور بچے بڑے خوش ہیں، وہاں مختلف قسم کے کھلونے وغیرہ نا. یہ اس کا مطلب تھا. میرے بچے جو ہیں وہ پھر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، بھائی کے گھر جاتے ہیں مثال کے طور پہ. تو کیا کروں وہ یہ. تو اب یہ دیکھیں نا، یہ انسان اگر دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قناعت جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. قناعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے، آپ کے نصیب میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا. شرط اسباب کے استعمال کی ہے. آپ عقل استعمال کر سکتے ہیں، فراخی رزق کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. سامنے کرو، دکان نہیں چل رہی، یہ کاروبار نہیں چل رہا، دوسرا چلا لیں، دوسرا لے لیں، کہیں اور چلے جائیں. کوئی نوکری، ایک کم پیسوں کی نوکری چھوڑ کے دوسری مل رہی ہے تو دوسری کر لیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میں جو نقطہ کہنے والا ہوں کہ ہم نے دنیا ہی کو اپنا مستقبل ٹھہرا لیا ہے اور مستقبل کی سوچیں ہیں. زمینیں، کسی نے زمینیں لے کے رکھی ہوئی ہیں، میرے کام آئیں گی، یہ پراپرٹی ہے میرے کام آئے گی، یہ ہے وہ ہے، میرے بچے ہیں اور یہ. تو اور ویسے بھی انسان ہوس کا، اگر دنیا دار ہو تو یہ ہوس کا شکار ہو جاتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام. میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں، اگر انسان دنیا کے ظاہر پہ دھوکہ کھا لے تو پھر یہ دنیا کی ہوس اور حرص کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ مزید کی طلب کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں تکاثر جو ہے وہ غفلت میں ڈال رہا ہے یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے ہو. کلا سوف تعلمون ثم کلا. تو انسان دیکھیں، یہ جو ظاہری نعمتیں ہیں، آیت بھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں، یہ ظاہری نعمتیں ہیں، یہ ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں ایسا نہ کرو، تم ظاہری جس کو میں نے نعمتیں دی ہوئی ہیں
اس سے تم متاثر اور مرعوب نہ ہو۔ یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اس میں ان کو آزماتا ہوں۔ دیکھیں دنیا کا تمام زندگی جو ہے یہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کے آزماتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، دنیا ساری آزمائش ہے۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی پیدا کی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے، تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ عام طور پہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، مال و دولت کی فراوانی انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے انسان، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان بغاوت پہ آمادہ ہو جاتا ہے، سرکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ میرا تو یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے۔ ایک آدمی کا کاروبار بڑھ گیا، پیسوں والا ہو گیا مثال کے طور پہ، آہستہ آہستہ وہ دینداری اس سے جاتی رہی اور برائیوں میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ وہ اس کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، تو وہ اس کو برائی کرنا تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہر چیز ہر نعمت اپنے لیے لا سکتا ہے جو بھی وہ اس کو سمجھتا ہے نا۔ تو یہ غفلت میں ڈال دینے والی چیز ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے، میری امت کا آزمائش جو ہے وہ مال ہے۔ تو مال اور دولت کی سامعین کرام، یہ میں آپ کو خاص طور پہ کہوں کہ کبھی آپ دنیا کی حرص کا شکار نہ ہو، لالچ کا شکار نہ ہو، جو کچھ بھی ہے یہیں پہ رہ جائے گا، رہ جانے والی چیز ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ رزق ربک خیر و ابقی، اصل جو چیز ہے وہ آپ کے رب کا رزق ہے۔ اب رب کا رزق جو ہے جو دائمی ہے وہ کیا ہے؟ روحانی نعمتیں۔ دیکھیں، ایک تو ظاہری نعمتیں ہوتی ہیں، ظاہری رزق ہے، وہ اپنی جگہ، حلال رزق کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ، ہم جو زندگی گزارتے ہیں، ایک مومن جو زندگی گزارتا ہے نا سامعین کرام، تو اول تو انسان کا اللہ سے تعلق کے لیے ایک ذریعہ ہونا چاہیے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، بغیر ذریعے کے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں جا سکتے۔ سب سے بڑا ذریعہ جو ہے ہمارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان سے تعلق جوڑنا ہوگا۔ ان سے تعلق جوڑنے کے لیے آپ کو نائب رسول سے تعلق جوڑنا ہوگا، اور یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں لکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو، سچوں کے ساتھ مل جاؤ، ان سے رل مل جاؤ، تو وہ سچے لوگ جو ہیں آپ کو حضور کے دربار تک پہنچا دیں گے، پھر حضور کے دربار کے رسائی کے بعد آپ کی رسائی ہو جائے گی، رسول آپ کی رسائی کرا دیں گے پھر اللہ کے دربار میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا۔ اب یہ میں رزق و رب کا خیر و ابقا کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ظاہری رزق ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، رزق حلال ہے، لیکن باطنی رزق جو ہے سامعین کرام وہ اصل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ باطنی نعمت ہے۔ سب سے پہلے جو آپ پہ نزول ہوگا وہ سکینہ کا نزول ہوگا، جو سکینہ آپ کے دل پہ نازل ہوگی، سکون، اطمینان۔ اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتا ہے، اطمینان، قلب مطمئن ہو جاتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ اور دیکھو، جان لو، خبردار، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ تو یہ ایک قلبی سکون جو ہے، پہلی نعمت راہ خدا میں جو آپ کو حاصل ہوتی ہے نا، وہ بے چینی کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، بدحالی اللہ تعالیٰ دفع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انحصار کرتا ہے اس بات پہ کہ آپ کی نیت
کتنی زیادہ خالص ہے، توبہ آپ کی کتنی زیادہ خالص ہے، جو قدم اٹھایا ہے وہ کتنا زیادہ صحیح ہے، جس سے آپ نے تعلق قائم کیا ہے، آیا وہ سچے اللہ تعالیٰ کے منظور شدہ لوگوں میں ہے یا ظاہری طور پہ؟ مثال کے طور پہ بہت سی گدیاں ہیں جو اس میں جانشینی کا سسٹم چل رہا ہے، مثال کے طور پہ اب اللہ تعالیٰ نے تو یہ نظام نہیں قائم کیا جانشینی کا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حضور کو نرینہ اولاد ہی نہیں دی. ابو بکر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا، حضرت عمر کو بنا دیا. حضرت عمر نے جو کمیٹی قائم کی تھی اس میں کہا تھا، اس میں ان کے بیٹے شامل تھے، مشورے کے لیے 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی تھی خلیفہ کے. اس میں شرط یہ تھی کہ میرا بیٹا نہیں ہوگا. ہم نے جو ہے وہ جدی پشتی جو ہے بس وہ ایک آپ کو پتہ ہے خلیفہ پیر کی جو اولاد ہوگی بس بچپن سے اس کے سر پہ تاج رکھ دیا جائے گا خلافت کا، یہ میرا جانشین ہے. یہ ایک انتہائی غلط تصور ہے، اور ہمارے ہاں جہاں اور بدعات جاری ہیں اس میں ایک بدعت یہ بھی ہے. تصوف تو تقریباً سامعین کرام ایسے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے اس کا نام جو ہے بدنام کر دیا ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا اور نہ میرا یہ آج کا موضوع ہے. میں صرف رزق رب کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا رزق، آپ کے رب کا رزق جو ہے وہ بہتر ہے. دیکھیں ایک تو ظاہری رزق ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی طرف رزق کیا چیز ہے؟ رزق یہ کھانا پینا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے ہمیں وہ رزق ہے، تقسیم جو ہوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ سورہ بقرہ کی جو فلاح یافتہ لوگ ہیں اس میں تذکرہ ہے نا کہ جو میں نے ان کو دیا ہے. اب کسی کو جانی طاقت دی ہے، مضبوط بدن دیا ہے، کسی کو ذہنی قوت دی ہے، کسی کو مالی قوت دی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے رزق ہیں جو تقسیم ہوتے ہیں مثال کے طور پہ. تو وَرِزْقُ رَبِّكَ، یہاں جو رب کا رزق ہے یہ روحانی، اس کا تعلق باطنی رزق سے، کیونکہ یہ تو دائمی ہے. اب کھانا پینا اگر مراد لے لیں تو یہ تو ختم ہو جانے والا ہے. نہیں، جو روحانی نعمتیں ہیں سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، جو روحانی نعمتیں ہیں وہ دائمی ہیں. خیر و ابقا، رزق ربک، آپ کے رب کا یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے نیک اعمال کے صلے میں آپ کو جو نعمتوں سے نوازے گا تو وہ بہتر ہے اور وہ دائمی بھی ہوگا، اس کو پھر ختم نہیں ہونے والا. تو سامعین کرام میں آپ کو ایک بات میری ذہن میں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن میں کہ مَن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ اسے آسانیاں پیدا کر دے گا. یہ رزق رب کا جو ہے نا سامعین کرام، دیکھیں یہ اعمال سے، یہ بات نوٹ کر لیں، ہمارے نیک اعمال سے اگر ہمارا توبہ صحیح ہے، نیت صحیح ہے، منزل صحیح ہے، رہنما صحیح ہے، اب جو ہم زندگی گزاریں گے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے نا تو ان اعمال سے نور بنے گا اور یہ آپ کے دل میں نور بڑھاتے، نیک اعمال نور کو بڑھاتے جائیں گے. یہ میں ایک مختصر بات کہہ رہا ہوں، شک ہے یا سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ کیسے ہوگا. دل آپ کا نورانی بنتا جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ ہوگا، حدیث کا میں مفہوم بیان کروں، آہستہ آہستہ یہ ہے دل براق ہو جائے گا، نورانی ہو جائے گا. تو جب دل نورانی ہو جائے، اب سامعین کرام جس کا دل، میں آخری الفاظ کہہ رہا ہوں، جس کا دل عرش الہی بن جائے تو پھر کیا کہنے، اور کچھ چاہیے؟ نہیں چاہیے، وہ بہتر ہے اور دائمی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ
وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ And do not extend your glance towards what we have given some classes of them to enjoy the splendor of the life of this world, that we may test them thereby. Your Lord's provision is better and more lasting. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔